بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہو، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب روزی تنگ ہو جائے تو استغفر اللہ کہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل کو دل سے رہا ہوتی ہے، جتنی محبت تمہارے دل میں ہوگی اتنی ہی محبت تمہارے دوست یا بھائی کے دل میں ہوگی۔ امام فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کو خدا نے تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ خدا نے اپنی رضا اپنی اطاعت میں رکھی ہے۔ کسی بھی فرما برداری کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ اسی میں خدا کی رضا شامل ہو۔ اپنی ناراضگی اپنی معصیت میں رکھی ہے۔ کسی بھی گناہ کو معمولی نہ جانو، شاید خدا اسی معمولی گناہ سے ناراض ہو جائے۔ اپنی دوستی یا اپنے ولی کسی بھی مخلوقات کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہی ولی اللہ ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو جتنی عقل دی گئی ہے اسی کے مطابق اس سے قیامت میں حساب و کتاب ہوگا۔ ایک نفع پہنچانے والا عالم 70,000 عابدوں سے افضل ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ مخلوق خدا کو تعلیم دی جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو جتنا تم جانتے ہو اسے اتنا ہی بیان کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے امام کی امت اس بھیڑ کے گلے جیسی ہے جس گلے کا کوئی نگران نہ ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ روح ہوا کی مانند متحرک ہے اور ریح سے مشتق ہے۔ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اسے روح کہا جاتا ہے۔ یہ روح جو جانداروں کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے وہ تمام ریحوں سے پاکیزہ تر ہے۔ روح مخلوق اور مصنوع ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی ہے۔ وہ ایسی لطیف شے ہے جس میں نہ کسی قسم کی گرانی اور سنگینی ہے اور نہ سبکی۔ وہ ایک باریک اور رفیق شے ہے۔ اس کی مثال اس مشق جیسی ہے جس میں ہوا بھر دو۔ ہوا بھرنے سے وہ پھول جائے گی لیکن اس کے وزن میں اضافہ نہ ہوگا۔ روح باقی ہے اور بدن سے نکلنے کے بعد اسے فنا نہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے خداوند عالم کی صفات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ سمیع و بصیر ہے۔ وہ اعلیٰ سمع و بصر کے بغیر دیکھتا اور سنتا ہے۔ ابو خالد نے امام علیہ السلام کو قرآن پاک کی ایک آیت کے متعلق پوچھا کہ اس میں نور سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس نور سے ہم آل محمد مراد ہیں۔ آپ علیہ السلام سے قرآنی آیت کے مطابق دریافت کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے بعد ان کی اولاد سے آئمہ ہوں گے۔ انہی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے جو انہیں دوست رکھے گا اور ان کی تصدیق کرے گا وہی نجات پائے گا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک مرتبہ طاؤس یمانی نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوالات کیے۔ پوچھا مولا وہ کون سی چیز ہے جس کا تھوڑا استعمال حلال تھا اور زیادہ استعمال حرام تھا؟ امام نے فرمایا وہ نہر طالوت کا پانی تھا جس کا صرف 1 چلو پینا حلال تھا، باقی اس سے زیادہ پینا حرام تھا۔ پوچھا گیا مولا وہ کون سا روزہ تھا جس میں کھانا پینا جائز تھا؟ فرمایا وہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کا روزہ تھا جس میں صرف نہ بولنے کا حکم تھا، باقی کھانا پینا جائز تھا۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو صرف کرنے سے کم ہوتی ہے بڑھتی نہیں؟ امام نے فرمایا وہ عمر ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی ہے لیکن گھٹتی نہیں؟
امام نے فرمایا کہ وہ سمندر کا پانی ہے۔ سوال ہوا کہ وہ کون سی چیز ہے جو صرف ایک بار اڑی پھر کبھی بھی نہ اڑی؟ فرمایا وہ کوہ طور ہے جو ایک بار حکم خداوندی سے اڑ کر بنی اسرائیل کے سروں پر آ گیا تھا۔ پوچھا وہ کون لوگ ہیں جن کی سچی گواہی خدا نے جھوٹی گواہی قرار دی ہے؟ فرمایا وہ منافقوں کی تصدیق رسالت تھی جو دل سے نہ تھی۔ پوچھا گیا کہ بنی آدم کا 2.5 حصہ کب ہلاک ہوا؟ امام نے فرمایا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ تم یہ پوچھو کہ انسان کا 2.5 حصہ کب ہلاک ہوا تو میں تمہیں بتاؤں کہ یہ اس وقت ہوا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، کیونکہ اس وقت صرف 4 آدمی تھے، جناب آدم علیہ السلام، حوا سلام اللہ علیہا، حابیل اور قابیل۔ پوچھا گیا کہ مولا پھر نسل انسانی کس طرح سے آگے بڑھی؟ مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ نسل انسانی جناب شیس علیہ السلام سے آگے بڑھی، جو قتل حابیل کے بعد بطن حوا سے پیدا ہوئے۔ فرزند رسول باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا 6واں پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على محمد